اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ توجہ فرمائیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اصل حقیقت بتا رہے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کے کیا اسباب تھے۔ سب حق، سچ اور حقیقت بتا رہے ہیں اور ابلیس کا مقصد بتا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، توجہ فرمائیں۔ شیطان ابلیس کا پرانا نام عبد الزائد تھا۔ یہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ تھا۔ ساری کائنات اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے میں اس کا نام سر فہرست ہے۔ اس حقیقت میں تو دنیا وجود میں لانے کا سارا سہرا اسی عبد الزائد کے سر ہے۔ ہر چیز بنوانے میں ہاتھ ابلیس کا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بے شمار اولیاء اللہ، انبیاء کرام کا مرشد ہے، یعنی کہ بڑیاں لوگاں نے انہوں پیر پھڑیا ہے اور اس نے بڑیاں لوگاں دی رہنمائی کی تھی اور بہت سارے انساناں دی انہیں اچھے سیدھے رستے تے پر لگایا ہے۔ ہم بھی اس فرشتے کو دل و جان سے مانتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں، یعنی ایمان کی صفات میں ہم سب ملائکہ پر، سب کتابوں پر، سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امانت باللہ، مانتے ہیں سارے فرشتوں کو، وہ ملائکہ آتے ہی یعنی سارے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ تو وہ کتب ہی ساریاں کتاباں، وہ رسول ہی سارے رسولانوں۔ تو ایمان کی صفات میں ہم سب ملائکہ پر، سب کتابوں پر، سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب ان میں سے کسی پر ہم تنقید نہیں کر سکتے، ساڈا حق نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین اور مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، فلاح چاہتے ہو تو گزرے ہوئے وقت کو بھول جاؤ۔ گزرے وقت سے ہمیں صرف سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے ہو پیارے دوستو؟ یعنی کہ جو وقت گزر گیا ہے، چاہے کسی جس طرح دا بھی گزر گیا ہے، اس وقت سانو سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو سکے۔ تو کسی تنقید، الزام تراشی یا زبان گندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر کسی نو ہو سکے تو اچھے لفظاں نال یاد کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے زمین و آسمان جب بنا دیے تو زمین میں اپنا نائب بنانے کے لیے ابلیس کو حکم دیا کہ جاؤ 7 جگہ سے 7 مٹی کے ڈھیلے ڈل، جنہوں کہنے ہیں پنجابی دے بچے، اٹھا کے لے آؤ، تو تاکہ اس مٹی سے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنائیں، بت بنایا جائے اور پھر انہیں جو روح پھونکی جائے۔ ابلیس جمعہ دے دن تقریباً 2:15 بجے دن کے وقت جب پاک پتن شریف بیشتی دروازہ کے مقام سے مٹی اٹھانے آیا، پاک پتن شریف کے بیشتی دروازہ کے مقام سے مٹی اٹھانے آیا اور پھر دوسری جگہوں سے بھی مٹی اٹھائی، تو ہماری جو پاک پتن کی مٹی تھی، اس مٹی اور بیشتی یعنی بیشتی دروازے والی مٹی اور جو دوسری جگہ سے مٹی اٹھائی وہ مٹی میں بہت نمایاں فرق محسوس ہوا۔ بیشتی دروازے والی مٹی نرم، خوبصورت اور خوشبودار تھی اور یہ کھنکتی بھی نہیں تھی، نرم و ملائم تھی، میرا مٹی جسے کہتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں سے اٹھائی گئی مٹی بدبودار سخت مٹی تھی اور آپس میں ڈھیلے بجانے سے آوازیں آتی تھیں، دوواں نو ڈلّاں نو کھڑکاندے سی تے آوازاں آندیاں سی مٹی دی اور انہاں وچ بو بھی آندی سی۔ اس مشاہدہ نے حضرت ابلیس کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب ابلیس دن رات اسی طرف مائل تھا اور مسلسل مشاہدے کر رہا تھا، تحقیقات اور مشاہدے کر رہا سی کہ اللہ تعالیٰ کی بنانا چاہتا ہے
ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਕਾਲੀ ਮਟਿਆਲੀ ਔਰ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਢਿੱਲ ਸਾਰੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੰਬੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਗਲ ਗਈ, ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਜਰਾ ਅਸਵਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮੋਇਆ। तो आखिर थक हार कर अबलीस इस नतीजे पर पहुंचा कि जो मिट्टी बहश्ती दरवाज़े पाक पतन के मुकाम से उठाई है, इस मिट्टी से नबी, पैगंबर, पीर, फ़कीर और औलिया और दरवेश पैदा होंगे, यानी असल ओरिजिनल आले नबी औलाद अली पैदा होंगे और ये नारा लगाएंगे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली लगाने वाले हैं। और खनकती मिट्टी से, सख्त मिट्टी से जड़ी उन्हें तो जालिम और फसादी लोग और कातिल लोग पैदा होंगे। इस मिट्टी से यानी खनकती मिट्टी से पैदा होने वाले लोग इसमें गद्दार होंगे, बिकाऊ माल होंगे और हर तरह का वो जुल्म फसाद करेंगे, मगर ज़ाहिर में बड़े बड़े झूठे दावे करेंगे और ख़ुद यानी अपने आप को अनबिया कराम और औलिया अल्लाह का वारिस यानी दावेदार ज़ाहिर करेंगे। ये एक मकर की उठती आंधी होंगे और एक झूठ का चलता चक्कर होंगे। लिहाजा अब इब्लीस ने यह फैसला कर लिया कि अब इन इंसानों की कांट छांट करके दोबारा फिर ये मिट्टी जो साथ ढीले मिक्स करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया है, इस मिट्टी से पाक पतन के बहश्ती दरवाज़े वाली मिट्टी अलहदा करूँगा। यानी ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪ ਢਾਂਡਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ, सांप की वजह से बड़ियाँ तेज़ सी, क्योंकि सप बन के नाल मिल जाता सी। तो एक जोगी आया, उसने उस ज़मींदार के जानवर देखे तो उन्हें कहा कि यार तेरा, उन्हें पछाण लिया कि सप है इहदे विच रहिंदा और दही पलट के जानवरां दे विच मिलिया होया है, ये जानवरां दी अखां तां तेज़ ने। उन्हें पूछा यार तू माल कित्थे चराना है, की करना है, ते तेरा माल बड़ा खूबसूरत है, बड़ी तारीफ की। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂ ਟਾਂਡਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟਾਂਡੇ 5 4 10 ਲੈ ਲਓ, ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਕੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਨਾਚੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਪਸ ਹਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁਛਾਂਦਾ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। देश से पहुंचा जिस वक्त उत्थे उन्हें मुलाजमत अख्तियार कर ली, नौकरी करनी शुरू करती कि खुदा दा ना मैनू भी मुलाजम रख लो, मेरा कोई आगा पिछा नहीं। उस जिमीदार उस जोगी का मुलाजम हो गया। करद्या करांद्या मकसद होना सी कि सप नूं नसाण दा, जिवें पकड़वाया सी उवें नसाना सी। करद्या करांद्या बहुत अरसा उसनूं गुजर गया। एक दिन वो सारे शादी दे विच मशगूल सन। उस जिमीदार नूं मौका मिलिया, उसने उस सप वाली अंदर दाखिल होया और वो बड़ी वड्डी पटारी सी जिहड़ी ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਔਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੇਗੋਰੋ ਕਫਨ ਫੈਂਕਿਆ, ਸੂਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਹਰਮਤੀ, ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਦਬ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨੇ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस मट्टी से पाक वतन के बेहश्ती दरवाज़े वाली मट्टी अलहदा करूँगा। चुनाचे इसकी तहकीक के मुताबिक इस पाक मट्टी से पाक लोग अलहदा करना और इनको जन्नत में पहुँचाना और खनकती मट्टी से बुरे लोगों को जहन्नम में पहुँचाना था, क्योंकि खनकती मट्टी से पैदा ही बुरे लोग होने सी, उन्होंने जाना ही जहन्नम दे विच सी। चुनाचे इबलीस के ने जन्नत और दोज़ख भी बनवा दिए ताकि इस मट्टी पाक को खनकती मट्टी से जुदा किया जा सके। तो प्यारे दोस्तों, इबलीस की दूसरी तहकीक और मुशाहदे का मकसद ये था कि लोग यानी इंसान जन्नत और दोज़ख का खुद फैसला कर लें। यानी जिस तरह हम डॉक्टरी का कोर्स करते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, मास्टर का कोर्स करते हैं तो मास्टर की डिग्री हासिल कर लेते हैं, वकालत का कोर्स करके वकील बन जाते हैं, जज का कोर्स करके जज लग जाते हैं, पटवारी का कोर्स करके पटवारी बन जाते हैं। इस तरह दुनिया भी दारुल अमल है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे काम से जन्नत मिल जाएगी, बुरे काम से जहन्नम मिल जाएगी। फिर इन कामों का 10 दुनिया 70 आखिरत में भी जज़ा और सज़ा मिलता है। इस तरह जन्नत जाने का फ़ैसला हमने खुद करना है। जिन लोगों के दाएं हाथ में अमाल नामे होंगे वो जन्नत के मुस्तहिक़ करार पाएंगे और जिन लोगों के अमाल नामे इनके बाएं हाथ में होंगे वो दोज़ख के मुस्तहिक़ करार पाएंगे। इसके बाद हम मंगोलों यानी हलाकू खान और चंगेज़ खान को अल्लाह ताला ने ताकत ही इतनी बख्शी और इज़्ज़त ही इतनी अता फरमाई थी, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हमने अपनी पाक पतन की मट्टी यानी अल्लाह के बंदे जो थे और दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, एक एक ज़र्रा असी इकट्ठा कर लिया सी और वापस पाकिस्तान ले आए से। हम मंगोलों में से अल्लाह ताला ने इतनी हिस्सा अता फरमाई थी कि हम 5 किलोमीटर दूर से ये कन्फर्म कर लेते थे कि ये बुजुर्ग और औलिया अल्लाह नबी पैगम्बर है, ये हमारी पाक पतन की मट्टी है। हमारे खून में कशिश ही इतनी थी, बल्कि इससे भी बेसहाब कशिश मौजूद थी। तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली और हमने कब्रों को उखाड़ कर उनके तमाम के जिस्म खाकी को दिल्ली और ख़ासकर पाक पतन ही लाकर सपुर्दे खाक किया है। किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के चंद शेर हम पेश करते हैं, तवज्जो फरमाएं। इस गज़ल में बहुत कुछ हमने बयान कर दिया है, मगर 100% लोगों में से 90% लोग इल्म और अक़ल और शऊर में बिल्कुल ही नहीं है। उनमें इल्म अक़ल और शऊर कुछ भी नहीं है, वो हकीकत को पहचान ही नहीं सकते। तो गज़ल हम सुनाने जा रहे हैं, तवज्जो फरमाएं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शेर हो जानी चाहिए। वक्त बहुत थोड़ा है, असी तुहाडा भी टाइम लै रहे हैं। तुहाडी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुहाडे ते खुश होवे, तुहानू जज़ा देवे। तो शेर दे वाल तवज्जो करो। जिसके गुंचे थे चमन समा वो गुलशन है यही, कांपता था जिनसे रूमा उनका मुदफन है यही। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल सरकार फरमा रहे ने, उन्हां दा मुदफन ही इत्थे हैगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, फिर सुन लो तुसीं। सर ज़मीने दिल्ली की मस्जिदे गम दीदा है, सर ज़मीने दिल्ली की मस्जिदे गम दीदा है, ज़रे ज़रे में लहू इस्लाफ का ख्वाब बीदा है।
پاک اس اجڑے گلستان کی نہ ہو کیوں کر زمیں، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمیں، سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار۔ سن لیا جی، یہ کٹھے کر کے انہوں نے لیا والے منگول ہی سن، اور اسی ایک ایک ذرہ پہچان کے اس وقت حملے دے دوران اپنا ادھر ہندوستان لے آئے سن، پاکستان لے آئے سن۔ سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار، پاک ہستیوں اس لیے اس پاک سرزمین کو پاک سرزمین شاد باد کہا گیا ہے۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا ہے حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد، ہے زیارت گاہ مسلم گو جہاں آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی، تو یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالا صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز، تو خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہم دوش ارم، جس نے دیکھے جانشینان پیغمبر کے قدم۔ تو پیارے دوستو، ہم نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مشلے شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشان کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فیروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے، خطہ قسطنطنیہ بھی کیسر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا بہت بہت شکریہ ہے۔ دیکھو، پاک پتن دی شان نو بڑھان واسطے 4 چاند لگائے نے، اور پاک پتن دی شان خود ودائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو خود طاقتاں دتیاں نے۔ تو پیارے دوستو، صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، جویں او پاک ہے ایویں اے بھی پاک ہے، آستانہ مسند آرائے شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نگتے گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا، اے مسلمان ملتے اسلام کا دل ہے یہ شہر۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے مسلمان ملتے اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی گشت و خوں کا حاصل ہے یہ شہر، وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دیدہ ہے کعبہ کو تیری حج اکبر سے سوا، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے ماندے نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے ہو نا پیارے دوستو، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین، تجھ میں رات اس شہنشاہ معظم کو ملی، یعنی کہ شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر اعظم مغل اعظم، یہ اس کی طرف شعر منسوب ہے۔ تجھ میں رات اس شہنشاہ معظم کو ملی جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی۔ تو پیارے دوستو، نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، جانشین کیسر کے وارث مسند جم کے ہوئے، ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام، کوئی بھی بنیاد نہیں دی، کیونکہ پاک پتہ نے اس وقت ہندوستان دے وچ شامل سی، تے اس واسطے ہر چیز دی بنیاد ہے، ہر چیز دا جڑا مرکز ہے وہ ہند ہی ہے، پاک پتن ہی ہے۔ ہے یسرب دیس ہے مسلم کا تو، ماوا ہے تو، نقطہ جاذب تاثر کی شعاؤں کا ہے تو، جب تلک باقی ہے تو دنیا میں، جب تک تلک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان فرما دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس بیان کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے، مزید ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے عزیز دوستو، ابلیس کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابلیس نے ہمارے انتخاب کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ابلیس نے یہ ٹھان لی تھی کہ جنت کے حقدار اور دعوے دار پاک پتن والے ہی ہیں، باقی سب اس انمول اور عظیم جنت الفردوس کے دعوے دار اور حقدار نہیں ہیں، باقی کوئی بھی دعوے دار تے حقدار نہیں ہے۔ ہماری پاک پتن کی مٹی کی پہچان درخت اور چراغ کی ہے۔ درخت خود دھوپ میں جل کر دوسروں کو چھاؤں بخشتا ہے، اور چراغ
کہ اپنے تلے اندھیرا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو روشنی بخشتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، منگول سخی ہوتے ہیں اور سخی درخت اور چراغ کی مثال ہیں۔ سخی درخت اور چراغ کی مثال ہیں۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ قصہ مختصر 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے پنجابی دے وچ کہنے آسی کہ پیارے عزیز دوستو، یہ قانون قدرت ہے کہ جہاں کا موتی ہوگا وہاں ہی پرویا جائے گا، جتھے مرضی جاوے لیکن انہیں اپنے ٹکانے تے جانا ہے، اپنے مقام تے جانا ہے۔ جتھوں دا موتی ہوگا اتھے ہی پرویا جائے گا۔ جتھوں دی یہ مٹی سی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتھے آ گئی ہے، اور کوئی چند قطرے رہندے نے تے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جان گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابلیس کا جرم اتنا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہمارے پاک وطن والوں کے پیچھے ہوا ہے، اس واسطے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکت ہے اور وہ ہر کچھ جو کچھ چاہے کروا سکتی ہے۔ اس میں بھی راز کی باتیں ہیں، بہت ساری راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے میں اتنی علم اور عقل اور شعور نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو سمجھ سکو۔ ایک ہیرو ہوندا ہے، ایک سائیڈ ہیرو ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ بانی کائنات ہیرو ہے، اور جو ابلیس ہے یہ سائیڈ ہیرو ہے۔ تو پیارے دوستو، قدرت کے اس حکمت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مگر آپ کو بتانا ایسا ہے جیسے پنجابی جاندے نے مجھ دے اگے بین بجان والی گل ہے۔ لہٰذا آخر میں ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے استدعا کرتے ہیں، ہر کام میں رب کی رضا ہوتا ہے، ہر کام اللہ دے حکم نال ہی ہوندا ہے تے ان دی رضا ہوندی ہے۔ اور ہمارے مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، فلاں چاہتے ہو تو ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کو بھول جاؤ، صرف گزرے وقت سے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سبق حاصل کرو۔ کسی پر طنز یا الزام تراشی یا گالی گلوچ نہ کرو، کیونکہ عزت اور ذلت اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تم میں اتنا علم اور اتنی عقل اور اتنا شعور نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو سمجھ سکو۔ تو پیارے دوستو، ایک جگہ پہ لوح قلم پر کلمہ شریف تحریر تھا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے، تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو پیارے دوستو، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، تو اگر اس طرف آتے ہیں تو وہ ابلیس ایک سجدے کی وجہ سے اتنا رد ہوا ہے، اور وہ حکم اللہ کا تھا اور بندے کو سجدے کا حکم تھا۔ تو ہم حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے ہم پر، جس کی انکاری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ ہم کتنے سجدوں سے انکاری ہیں۔ اگر ابلیس کا یہ حال ہوا تو آپ سوچیں کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، اور سجدہ بھی اللہ کو کرنا تھا، انسان کو نہیں۔ تو دیکھو، آپ سنو سمجھو، ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو کہ ہم نے سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے اور حکم بھی ان کا ہی ہے، اور اس میں رسول بھی شامل ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم ابلیس کو ایک سجدے کے پیچھے اتنا برا بھلا کہتے ہیں؟ تو ہم کتنے سجدوں سے انکاری ہیں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں سجدوں سے انکاری ہیں۔ پیارے دوستو، توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کریں کہ ہمارا کتنا بڑا جرم ہے، ہم کتنے بڑے گناہ گار آدمی ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو پیارے دوستو، قیامت کے دن ایک پہاڑ، آگ کا پہاڑ، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے اونچا بنایا جائے گا۔ تو یہ عوام ویلا کرے گی، دنیا ویلا کرے گی کہ ہم کو شیطان نے بہکایا ہے، ہم کو شیطان نے ورگلایا ہے، اس لیے ہم نے سجدہ نہیں کیا اور برے کام کیے ہیں۔ تو شیطان کو اس آگ کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، اور گناہ گار پگھل کر ریزہ ریزہ پانی پانی ہو جائے گا، جبکہ ابلیس قائم دائم بیٹھا رہے گا، بلکہ خطاب کرے گا دوزخ والوں سے۔ یہ احوال آخر کا بیان ہے۔ تو خطاب کرے گا کہ ہاں بھئی دسو، کیڑے کول میں گیا، کنوں میں ورگلایا ہے،
ਕਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਬਲੀਸ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਪੀਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਫਕੀਰ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਦੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਬਲੀਸ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। تو اٹھ کے جنت الفردوس سے چلا جائے گا۔ ابلیس فرشتہ جو ہے وہ اپنی کیے کی سزا دوستو بھگت چکا ہے۔ ہمارا آج کا بیان اتنا ہی تھا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ پاک پتن ہی ہے۔ یاراں دے نے جڑے یار وہ پاک پتن والے ہی نے، اور دنیا بے وفا اور قاتل ہے۔ بے وفا تے قاتل ہی صحیح کرتے ہیں ان کا اعتبار پاک پتن والے، کیونکہ ساڈی مٹی انہاں دے نال مل گئی ہے۔ اسی پھر بھی انہاں نو دعوت دینے ہاں گناہگاراں نو، مجرماں نو کہ آؤ اللہ تعالیٰ دی طرف توبہ کرو، نیکیاں کرو، توبہ کر لو، نماز پڑھو، تو جو اللہ دے رسول نے قرآن پاک جو فرمایا ہے اس تے عمل کرو۔ منگولاں دا عقیدہ جڑا ہے دین الہی دے وچ، دین الہی دی بنیاد ساڈی ہے تے وہ ہے آخری خطبہ حجۃ الوداع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ وہ آخری خطبہ جڑا وہ ساڈی دین الہی دی بنیاد ہے، یعنی کہ وہ اسلام دا ہی نام ہے۔ وہ اکبر اعظم مغل اعظم دا دین نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا دین ہے۔ دین الہی دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دا دین۔ دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ دا دین ہے۔ دین اسلام، دین الہی یعنی کہ اسلام اللہ تعالیٰ دا دین ہے پیارے دوستو۔ تو یہ اسلام دے اور بھی کئی معنی نے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آخر جیسی تو گزارش کریں گے مختصر 100 رسا گنڈ سیرت ہے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو، تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ معافی منگو، توبہ کرو، اور مہربانی نیکی اور شفقت دی سادہ زندگی بسر کرو۔ کچھ نہیں پیا جے فرقیاں بازیاں تفرقیاں بازیاں چ، مذہب نویں ایجاد کرن چ، تو کوئی کیویں دا ہو گیا، کوئی کس طرح دا ہو گیا۔ صرف مہربانی نیکی اور شفقت دی زندگی بسر کرو، ایسی زندگی بسر کرو جن دے وچ شر نہ ہوئے، کھڑکو نہ، للکرا نہ مارو، ڈراؤ دھمکاؤ نہ کسے نو، پڑوسی دا خاص خیال رکھو، ہر کسے دی عزت نو اپنا عزت سمجھو، جو قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ بیان فرما گیا ہے۔ امید ہے کہ تسی 100 نہیں سمجھو گے اس گل نو، 110 انسان سمجھو گے صرف۔ تو آخر دے وچ اسی بیان دا ختام کردے ہاں، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔